السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب مسلمانوں کی روزی روزگار میں برکتیں نصیب فرمائے۔ دوستو، رمضان شریف کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے جو رحمت والا عشرہ تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے رحمتیں طلب کی جاتی ہیں۔ اب ہم دوسرے عشرے میں چل رہے ہیں، دوسرا عشرہ گزر رہا ہے اور یہ نہ جانے کتنی تیزی کے ساتھ ہم سے گزر جائے گا۔ تو یہ دوسرا عشرہ ہمیں میسر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں طلب کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگا کرو۔ اپنے آپ کو اس عشرے میں بخشوا لینا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو چونکہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور لوگ علماء فرماتے ہیں، ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان شریف جیسے ہی آتا ہے لوگ ایک گھوڑے پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ جیسے گھوڑے کا ریس کس طریقے سے ہوا کرتا ہے، لوگ گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں، آگے نکلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہر مومن مسلمان رمضان کا چاند نظر آتے ہی گھوڑے کی ریس والے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے اور پھر عبادتوں کے ذریعہ وہ آگے جو ہے ریس لگاتا ہے۔ جو جتنا زیادہ عبادت کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ اس مہینے میں عبادت کے نام پہ وہ آگے ہوگا، یعنی اس دوڑ میں، اس ریس میں وہ سب سے زیادہ آگے وہی ہوگا جو جتنا زیادہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ تو چونکہ ایک ریس لگی ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، تو میں نے سوچا اسی سلسلے سے آپ کو ایک ایسا عمل بتا دوں، ایک ایسا کام، ایک ایسا طریقہ بتا دوں جس سے آپ ڈھیروں ثواب اپنے نامہ اعمال میں کر سکتے ہیں۔ یہ چونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور رمضان شریف میں آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ایک نفل جو ہے، نفل فرض کے برابر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر دیتا ہے۔ تو میں نے سوچا آپ کو ایک ایسا عمل، ایک ایسی نماز بتا دوں جس کو آپ پڑھیں گے تو ڈھیروں ثواب، اور کتنا ثواب سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو سنیں گے تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا اور دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کتنا ثواب بندے کو عطا کرتا ہے جو یہ عمل کر لیتا ہے، جو یہ نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ ویڈیو بھی دیکھیے اور اس نماز کو پڑھنے کی کوشش بھی کیجئے۔ مختصر وقت میں آپ کو بتا دوں گا، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور آپ زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ، درود شریف اور استغفار وغیرہ کی زیادہ سے زیادہ ورد کیا کریں آپ۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز فجر جماعت سے پڑھا، دیکھیے اکثر لوگ نماز فجر جماعت سے پڑھا کرتے ہیں، پڑھنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے عبادت میں، اور فرض میں تو بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور وہ بھی رمضان شریف کے مہینے میں تو بالکل ہی نہیں کرنی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا اور اس کے بعد بیٹھا رہا اور اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اشراق کی نماز کا وقت ہو گیا، اور پھر 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے اشراق کی نماز پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے سمجھنے کا مقام ہے، اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان فرمائی اور یہ بات غیر رمضان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیکی کا 10 جو ہے ثواب عطا کرتا ہے، جو ایک نیکی کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ 10 ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو جتنی خلوص نیت کے ساتھ کرتا ہے یہاں تک کہ 700 تک جو ہے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا ہے۔ تو جو رمضان شریف میں کرے گا تو پھر اس کے ثواب کا کیا عالم ہوگا۔ تو گویا اس نماز کو جو رمضان شریف میں پڑھتا ہے، دیکھیے میں جانتا ہوں بہت مشکل ہے رمضان شریف میں، لوگ سحری میں اٹھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد فوراً سو جاتے ہیں، لیکن
لیکن جو عبادت کے حارث ہوں گے، جو عبادت کے حرص لالچ ہوگی جس کو، اور عبادت کی نیکی کی لالچ جائز ہے. یہ نہیں سمجھیے گا کہ ساری لالچ حرام نہیں ہے، سارا لالچ جو ہے ناجائز نہیں ہے. عبادت میں جو لالچ کی جاتی ہے، عبادت میں جو حرص کی جاتی ہے وہ جائز ہے اور اس کا ثواب ہوتا ہے. تو جو عبادت کے حرص والے ہوں گے، لالچی ہوں گے، وہ نہیں سوئیں گے. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ نہیں سوئیں گے، مجھے یقین ہے، کیونکہ غیر رمضان ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب، تو رمضان شریف میں تو 70 حج اور 70 عمرے کا ثواب لکھ دیا جائے گا. تو کون ہے جو اس نماز کو چھوڑنے کی کوشش کرے گا؟ تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ لوگ اس نماز کو نہیں چھوڑیں گے. تھوڑی محنت اور کریں اور جو ہے فجر کی نماز کے بعد بیدار رہے. زیادہ وقت ہوتا نہیں ہے فجر کے بعد، اور اس وقت جو ہے اس وقت تک جاگے جب اشراق کا وقت شروع ہو جائے. آپ اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ اپنے کام کاج کیجئے. سونا ہے تھوڑی دیر آرام کر لیجئے، لیکن اس نماز کو ضرور پڑھیے، کیونکہ اس نماز سے آپ پتہ ہے، آپ سن لیے کہ اتنا ثواب اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں لکھے گا. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس ریس میں آگے نکلیں تو اس نماز کو ضرور پڑھیں. تو جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں اور میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اسے شیئر کریں. شیئر کریں گے تو آپ بھی، جو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا، تو آپ بھی اس کے ثواب کے حقدار بنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.